اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین ولا سیم بقیت اللہ فی الارضین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے ہستی کے بننے کی وجہ کو پڑھا تھا کہ وہ واجب الوجود تھا، اور پچھلی دلیلوں سے ثابت ہوا کہ واجب الوجود نے ہی سارے موجودات کو بنایا، یعنی ساری چیزوں کے خلق ہونے کی جو وجہ تھی، جو کاز تھا، کاز آف آل کریشن، جو علت تھی وہ تھا واجب الوجود، یعنی خدا کی ذات تھی۔ اور کچھ نکات نکالے تھے، وہ یہ تھے کہ تمام ہستی، نکات اس سے یہ نکلیں گے، نکات اس پچھلے درس میں ہم نے نہیں بیان کیا تھا، جو اس ٹائم میں بیان کر رہا ہوں، یہ کہ تمام ہستی اس کے اوپر وابستہ ہے، یعنی اس واجب الوجود کے اوپر، یعنی اس خدا کے اوپر وابستہ ہے ساری ہستی، اور وہ کسی پر وابستہ نہیں ہے، اور وہ ساری ہستی کے بننے کی وجہ ہے، یعنی کاز آف آل دی کریشن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی بھی چیز کی نیاز نہیں رکھتا، وہ کسی بھی چیز کا نیاز، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال بیان کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر دقت کریے گا۔ ہمیں جب پیاس لگتی ہے، جب ہم پیاس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو اب پیاس کا لگنا، جو پیاس کے بارے میں ہمارا سوچنا، تصور کرنا، یہ باعث بنتا ہے کہ ہم پانی پینے کا ارادہ کریں، ٹھیک؟ اور پیاس کا لگنا یہ وجہ ہے، یہ کاز ہے پانی پینے کے ارادے کی، ٹھیک؟ اب دیکھیں، اب جو پانی پینے کا ارادہ ہم نے کیا، یہ پانی پینے کا ارادہ جو ہے نا، یہ پانی پینے کا ارادہ ہمارے اندر وجود میں آیا، ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اب یہ جو پانی پینے کا ارادہ جو ہم نے کیا، یہ جو وجود میں چیز آئی، ارادہ ہم نے جو پیدا کیا، ہمارے اندر جو پیدا ہوا ارادہ، یہ ایک طریقے کی ہماری ضرورت تھی، یعنی ہماری نفسیاتی ضرورت تھی پانی پینا، تب جا کے ہم نے ارادہ کیا۔ تو یعنی ہم کسی چیز کو جب ہم اپنے اندر، یعنی نفسیاتی طور پر ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے انجام دینے کا، یعنی ہم اس کی ضرورت رکھتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نیاز مند ہیں اس چیز کے، تب ہم ارادہ کرتے ہیں، تب ہم اس چیز کو انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ اب اسی طریقے سے دیکھیں، خداوند جب کسی چیز کو خلق کرتا ہے، تو خداوند کو اس خلق کرنے کے پیچھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خود کے لیے، یعنی خداوند اپنے خود کی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خلق نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیاز مند نہیں ہے ہماری طریقے، ہم کیونکہ نیاز مند ہیں، ہم کیونکہ نیاز رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم چیزوں کو انجام دینے کے لیے ارادے کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ارادے کو اپنے اندر سوچتے ہیں اور وجود میں لاتے ہیں۔ اور خداوند کیونکہ بے نیاز ہے، کیونکہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس وجہ سے وہ خلق کرتا ہے، مگر اپنی ضرورت کے بغیر، یعنی اپنی ضرورت اس کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت کے بغیر خداوند متعال خالق اپنی مخلوق کو خلق کرتا ہے۔ یہ تو نکات تھے پچھلے درس کے۔ عزیزوں، آج کا جو درس ہے ہمارا، وہ ہے صفات ذاتی کے اوپر، یعنی خداوند کی ذات کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفاتیں ہیں، جو خصوصیتیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو بیان کرنا، ٹھیک؟ یہ صفات ذاتی کیا ہے؟ یعنی وہ خصوصیتیں، وہ خوبیاں جو کسی ذات میں پائی جاتی ہوں، اس کو بولتے ہیں ذاتی صفاتیں، یعنی انٹرنل ایٹریبیوٹس۔
ہم نے پڑھا کہ خدا وند متعال ہستی یا جہاں کے بننے کی وجہ ہے، یعنی کاز ہے، کاز آف دا یونیورس، اور وہ سارے کمالات کو، کمالات یعنی پرفیکشنز، اور وہ سارے کمالات کو اپنے میں رکھتا ہے، یعنی جتنی بھی پرفیکشنز ہیں ایک ذات کے اندر وہ اپنے اندر پوری طور پر رکھتا ہے، اور دوسری مخلوقات کے کمالات جو ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے اس کے اندر جتنی بھی پرفیکشنز ہیں، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، بلندیاں ہیں، وہ سب اس خداوند متعال نے اپنی مخلوق کو بخشی ہیں، اپنی مخلوق کو دی ہیں، اور دینے کے بعد خداوند متعال کی ذات کے اندر نہ کسی بھی چیز کی کمی ہوئی ہے اور نہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے، اس کو ہم دقیق خدا کی ذات کے اوپر ہم ایکول نہیں کر سکتے، بٹ ایک جسٹ لائک اے ایگزامپل ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ درس دیتا ہے، ٹھیک؟ تو جب درس دیتا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر تو اضافہ ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ تو گین کر رہا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ تو علم حاصل کر رہا ہے، مگر ٹیچر کے اندر ظاہر سی چیز ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹ سے زیادہ علم ہے، تب وہ جا کے اسٹوڈنٹ کو علم دے رہا ہے، اور اس ٹیچر کے اندر دیکھیں علم دے تو رہا ہے مگر اس کے اندر علم کی کمی نہیں ہو رہی ہے دینے سے، اور نہ اس علم کا اضافہ ہو رہا ہے، بس وہ دے رہا ہے اور سامنے والا جو لے رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ آیات اور روایات اور تمام مناجات اور دعائیں جو ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے جو آئی ہیں، ان میں بہت سارے خدا کی صفاتوں کا ذکر ہوا ہے، جیسے نور کے نام سے، جمال کے نام سے، کمال اور محبت کے نام سے، یہ ساری صفاتوں کا ذکر ہوا ہے۔ مگر جب عقائد اور فلسفے کی کتابوں میں ہم دیکھیں گے خدا کی صفاتوں کو، تو ان میں دو طریقے سے تقسیم ہوئی ہے، دو طریقے سے مطرح کیا گیا ہے خدا کی صفاتوں کو۔ دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے صفات ثبوتی اور سلبی، یعنی کانسٹنٹ ایٹریبیوٹس، ان کو ہم دو قسم میں تقسیم کریں گے، ایک تو ذاتی صفاتیں اور فعلی صفاتیں۔ یہ ہیں خدا کی۔ اب صفات ذاتی اور صفات فعلی کو اب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں ذاتی صفاتیں، ذاتی خصوصیتیں کیا ہیں؟ وہ خصوصیتیں جو صرف خداوند متعال کی ذات سے ملتی ہوں، اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہوں، یعنی جب تک ذات موجود ہے تب تک وہ صفاتیں ہوں، جب ذات نہیں ہو تو وہ صفات بھی پائی نہ جاتی ہو۔ اور فعلی صفاتیں کیا ہیں؟ فعلی خصوصیتیں کیا ہیں؟ وہ صفاتیں جو خدا اور اس کے مخلوق کے رابطے سے ملتی ہوں، جیسے خالق ہونا خدا کا، رزاق ہونا خدا کا، غفور ہونا خدا کا۔ تو خالق تبھی ہوگا جب مخلوق موجود ہوگی، رزاق تبھی ہوگا جب کوئی رزق لینے والا موجود ہوگا، غفور تبھی ہوگا جب خداوند کسی کو بخشے، یعنی کوئی موجود ہو جو مغفرت طلب کرے، ٹھیک؟ تو یہ تو تھی ذاتی و فعلی کی ڈیفینیشن۔ صفات ذاتی یعنی خصوصیت ذاتی جو ہے، یعنی ذاتی خصوصیت جو ہیں، ان کی مثال تین کلام میں بحث ہوئی ہے عام طور پر، وہ ہے علم، قدرت اور حیات یعنی زندگی۔ یہ ہے مثال ذاتی خصوصیتوں کی۔ اب خدا کی ذاتی صفاتوں کا اب ہم تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں اور ان کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی جو صفت ہے علم ہے، خدا کی ذاتی صفت جو ہے وہ ہے علم۔ علم کا تصور بہت ہی آسان ہے، اس کی تعریف منطق میں اگر دیکھی جائے تو یہ ہے کسی بھی شے، کسی بھی چیز کی صورت کا اپنے ذہن کے اندر ہونا، اس کو بولتے ہیں علم۔ اب دیکھیں خدا کے
ذاتی صفات کو یا جو علم ہے، خدا کی ذاتی صفت جو ہے علم، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری راہیں ہیں۔ ان میں سے ایک راہ جو ہے وہ ہے مخلوقات سے کے ذریعے سے اس صفت کو ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے بتایا کہ جب بنانے والا کوئی چیز کو بنا رہا ہے تو جو اپنی خوبیوں کو اس چیز میں ڈال رہا ہے وہ اس بنانے والے میں اس چیز سے زیادہ ہونی چاہیے ہیں۔ یعنی دیکھیں، مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر کو ایک انسان نے بنایا، ٹھیک؟ اب انسان نے جو کمپیوٹر کو بنایا تو لامحالہ ظاہر سی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو علم ہے، جو خوبیاں ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں انسان کے دماغ میں، ان کی ہیلپ سے انسان نے کمپیوٹر کو بنایا، سی پی یو، کمپیوٹر کا مغز بنایا، سی پی یو بنایا۔ تو ظاہر سی چیز ہے انسان کے دماغ سے زیادہ کمپیوٹر کا دماغ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ وہ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ کمپیوٹر فاسٹ ہے اور بہت زیادہ کیلکولیشنز کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں انجام دے سکتا ہے ایک وقت میں، مگر جو کیپیبلٹی ہیومن مائنڈ میں ہے وہ کسی بھی دنیا کی مشین میں نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے۔ اور جب ہم دیکھیں گے کہ مخلوقات کے درمیان میں علم موجود ہے تو ان مخلوقات کو بنانے والے میں بھی کتنا علم ہوگا۔ جب مخلوقات میں اتنا علم ہے تو ان کو جس نے علم دیا ہے اس کے اندر کتنا علم ہوگا۔ اس کے اندر تو اگر ہم کہیں گے واجب الوجود نے ان مخلوق کو خلق کیا ہے تو واجب الوجود کو ہم نے بتایا وہ لامحدود ہے، وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تو اس کے اندر جو علم ہوگا وہ بھی کامل ہوگا، وہ بھی اپنا انفائنائٹ پرفیکشن کے اس میں ہوگا، انفائنائٹ پرفیکشن کے موڈ میں ہوگا۔ تو یہ ایک راہ ہے کہ اس کے علم کو ثابت کرنے کی۔ دوسری مثال سے ہم یوں کہیں گے، جب ہم کسی اچھی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، تو کہتے ہیں یقیناً اس کے خالق میں بہت اچھا ہنر یا علم ہوگا۔ یعنی ایک کنسٹرکشن کو اگر ہم دیکھیں گے، ایک بلڈنگ کو دیکھیں گے تو ہم ظاہر سی چیز ہے وہ یہ کہیں گے کہ اس کو بنانے والے میں کتنا علم ہوگا، کتنا ہنر ہوگا، کتنا آرٹ ہوگا اس کے اندر کہ اس نے اتنی اچھی چیز کو بنایا۔ ویسے ہی جب ہم اس جہان کے نظام کو دیکھیں گے، اس جہان کے فنومیننس کو دیکھیں گے، سسٹمز کو دیکھیں گے، تب ہم لامحالہ اس ہستی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جس نے اس نظام، اس جہان کے نظام کو، ان سسٹمز کو، ان فنومیننس کو بنایا، اور پھر ہم اس کے علم کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کیا علم رکھتا ہے وہ۔ تو یہ ان دو مثالوں سے ہم اس کے علم کو ثابت کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ صفت جو ہے تربیت کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف میں آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی خداوند متعال خیانت کار آنکھوں سے اور دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ تو یہ تو تھی تربیتی لحاظ سے اس صفت ذاتی جو علم تھا، صفت ذاتی، اس کی اہمیت۔ اب دوسری صفت ذاتی جو ہے قدرت ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے کچھ مقدمہ ہے۔ جیسے فعل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کام کو، اور فاعل کام کے کرنے والے کو بولتے ہیں۔ یعنی جو انسان کام انجام دے رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو کام انجام دے رہی ہے اس کو بولتے ہیں فاعل، یعنی ڈوئر۔ اب ایسا فاعل، ایسا کام کرنے والا جو ایک کام کو اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ فاعل، یعنی وہ کام کرنے والا قدرت رکھتا ہے اپنے کام کے اوپر، یعنی اپنے کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک۔ اور قادر اس کو بولتے ہیں جو اپنے ارادے سے کسی کام کو انجام دینے کی قوت رکھتا ہو اور اس کو ترک کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں قادر۔ یعنی جو انسان کام کرنے کی قوت رکھتا ہو اس کو بولتے ہیں قادر۔ اور فاعل جتنا بھی
بلند مرتبہ ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر قدرت پائی جائے گی. اور جب ایک ایسی شے، ایسی ذات جو لامحدود ہو، جو لامحدود پرفیکشن رکھتی ہو، جو انفائنائٹ پرفیکشن رکھتی ہو، لامحدود کمال رکھتی ہو، تو اس کی قدرت بھی کیا ہوگی؟ لامحدود ہوگی، یعنی انفائنائٹ ہوگی. تو خداوند متعال نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی یقیناً خداوند متعال ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یہاں پر کچھ نقطے بیان کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ وہ سارے کام جو ہو سکتے ہوں یا انجام دیے جا سکتے ہوں وہی قدرت کے زیر نظر آئیں گے، زیر سائے آئیں گے، یا قدرت سے تعلق رکھیں گے وہ کام. اور جو کام وہ ہو ہی نہ سکتا ہو، یعنی محال ہو، یعنی امپاسبل کام جو ہو، وہ قدرت کے سائے میں نہیں آئیں گے، یعنی قدرت ان سے تعلق ہی نہیں رکھے گی، ان سے ریلیشن ہی نہیں ہوگا قدرت کا. یعنی مثال کے طور پر فرض کریں کہ 3 کو ہم کہیں 4 سے بڑا کرنا ہے. تین جو کوانٹٹی ہے ہم 4 سے، یعنی 4 جو کوانٹٹی ہے اس سے ہم بڑا کہہ دیں، یعنی 3 is greater than 4. تو یہ دیکھیں، یہ ایک جو چیز ہے یہ امپاسبل چیز ہے، ٹھیک، کہ 3 4 سے کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ قدرت کے زیر سائے نہیں آ سکتی کہ ہم 3 کو 4 سے بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک، ہمارے اندر قدرت ہے ساری چیزوں کو انجام دینے کی، مگر 3 کو 4 سے بڑا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت سے اصل میں پاسبل نہیں ہے، یہ کام پاسبل نہیں ہے کہ یہ کام قدرت کے زیر نظر آئے، کہ قدرت انجام دے سکے ان چیزوں کو، نہیں، کیونکہ یہ کام پاسبل نہیں ہے. تو امپاسبل ورکس جتنے بھی ہیں، امپاسبل سسٹم جتنے بھی ہیں، وہ قدرت کے اندر نہیں آتے ہیں. ٹھیک. دوسرے نقطہ یہ کہ قدرت کا ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ سارے کاموں کو انجام دیا جا سکے، بلکہ وہ کام جو حکمت کی بنا پر ہوں ان کو انجام دیا جاتا ہے. اور واجب الوجود یعنی خداوند متعال جتنے بھی کام انجام دیتا ہے وہ سب اس کی حکمت کی بنا پر ہوتے ہیں. اور بدیوں کو، اور جتنے بھی بد کام ہیں یعنی خراب کام ہیں، ان کو انجام دے سکتا ہے خداوند متعال، مگر اس کی حکمت اس کو گوارا نہیں کرے گی. اس کی حکمت اس کو جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کو کرنے کی حکم کرتی ہے. اور خداوند متعال کبھی بھی برا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے، اور حکمت الہی ہم آگے کے درسوں میں پڑھیں گے. تیسرا نقطہ یہ کہ ساری مخلوقات کو قدرت دینے والا وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو. اور جب سب سے زیادہ قدرت کا حامل ہو، قدرت رکھتا ہو، تو اس کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، اور سارے کام اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے وہ. تو یہ تو تھا قدرت کے سائے میں گفتگو، کہ قدرت کو ہم اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے واجب الوجود، وہ بلند مرتبہ رکھتی ہے، لامحدود ہے. تو اس کے اندر جو قدرت ہوگی وہ بھی لامحدود ہوگی، کہ قرآن میں بھی فرمایا ہے انک علی کل شیء قدیر. تیسری جو صفت ذاتی ہے خداوند متعال کی وہ ہے حیات، یعنی زندگی. اب دیکھیں کتاب میں حیات کے تصور کو 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک تو زندہ ہونا، اور دوسرا معنی کیا لیا گیا ہے؟ کمال بتایا ہے، کمال کا ہونا. ٹھیک. پہلا کیا ہے؟ زندہ ہونا، یعنی حیات کا جو تصور، حیات کا جو معنی جو بتایا ہے وہ ہے زندہ ہونا. یہ تو واضح ہے کہ مخلوقات میں زندہ ہونا مخلوقات میں پایا جاتا ہے. پیڑ اور حیوان اور انسان، یہ ان 3 چیزوں میں زندہ ہونا یعنی زندگی کا ہونا پایا جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں حیات. اور یہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، یعنی رشد کے لیے، یعنی گروتھ کے لیے،
یہ دوسری چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک، تو زندہ ہونے کے لیے یہ دوسری چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اور ہم نے کہا واجب الوجود یعنی خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی ہے. تو یہ جو حیات کا معنی ہوا یعنی زندہ ہونا، جو ہم نے کہا پیڑ اور حیوان اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ خداوند متعال کی ذات سے منسوب نہیں ہو سکتا، تو یہ رد ہو گیا. اور دوسرا جو معنی تھا اس کا کمال، یعنی حیات یعنی کمال بتایا اس کتاب کے اندر. اب اس کی مثال تو ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ذات ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر لامحدود کمال موجود ہو، یعنی انفائنائٹ پرفیکشن ہو اس ذات کے اندر. ٹھیک، صرف ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، یعنی ایک مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ فرض کر لیں اگر ایسی کوئی ذات ہے. ٹھیک، یعنی یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنسیپٹ ہے. تو ہم اس کی مثال دیں گے اور کہیں گے فرض کر لیں ایک ایسی ذات جو لامحدود ہے اور لامحدود کمال رکھتی ہے اور جس میں کسی بھی طریقے کا نقص نہیں پایا جاتا. تو یہ ہے کمال کا معنی. حالانکہ اس صفت ذاتی جو حیات ہم کہتے ہیں، زندگی کہہ رہے ہیں خداوند متعال سے متعلق، اس میں گفتگو ہے اور فلاسفرز میں بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہے اور ایک نتیجے تک کے نہیں پہنچے ہیں. یہ ایک پیرنتھز میں یہ بریکٹس میں نے آپ کو بتایا. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے، بیسیکلی دو ذاتی صفاتوں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں، اس نظریے سے دیکھیں، تو ہم ثابت کر سکتے ہیں خداوند متعال کی حیات ذاتی صفت ہے. کیسے؟ یہ جو علم اور قدرت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، جو صفت ذاتی تھیں، علم و قدرت، اس سے ہم خدا کی زندے ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی ایک ذات جو علم رکھتی ہو، ایک ذات جو عالم ہو، اور ایک ذات جو قدرت رکھتی ہو، قادر ہو، تو لامحالہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس کے اندر حیات بھی ہوگی. یعنی کوئی زندہ ہوگا تبھی تو ہم اس کو کہیں گے عالم اور قادر، یعنی علم رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے. اگر وہ زندہ ہی نہ ہو، موجود ہی نہ ہو، تو ہم کیسے کہیں گے وہ عالم ہے اور قادر ہے، یعنی علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے کاموں کو انجام دینے کی. تو ان دو صفتوں سے، ان دو جو خصوصیتیں جو ہم نے بیان کی، قدرت اور علم، اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات حیات رکھتی ہے. ہاں عزیزو، یہ تو تھے ذاتی صفاتوں کی مثالیں اور ان کو ثابت کرنے کے طریقے. اب جو ہم بات کریں گے، یہ تو ذاتی صفاتیں تھیں. اب ہم بیان کریں گے فعلی صفاتیں، کہ فعلی صفاتیں کیا ہیں. فعلی صفاتوں کے بارے میں ہم نے بیان کیا وہ خصوصیتیں جو خدا اور اس کے مخلوق کے بیچ کے رابطے سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہی مخلوق کا لفظ جو ہم نے لیا آپ کے سامنے، یعنی خلق یا بنایا گیا ہوا، یعنی بنایا گیا ہوا، کسی نے اس کو بنایا، اس کو بولتے ہیں مخلوق، یعنی کسی نے اس کو بنایا. اب یہ مخلوق جو ہے اپنے بنانے والے کے اوپر وابستہ ہے، یعنی اس کے اوپر، یعنی خالق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی خلق کرنے والا یعنی بنانے والا اس کو بنائے گا تبھی بنے گی، خود بخود ایجاد نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر کمپلیٹلی ڈیپینڈ ہے. اب خدا اور خلق یعنی اس کی مخلوق کے بیچ کے رابطے کو ہم محدود نہیں کر سکتے، لیمیٹیشن نہیں لگا سکتے اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے، مگر ایک نظریے کی بنا پر، ایک نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ کے رابطے کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو سیدھا راستہ، ایک تو سیدھا رابطہ یعنی مستقیم ڈائریکٹ ریلیشن، دوسرا انڈائریکٹ ریلیشن یعنی ود دا ہیلپ آف ادر. پہلا کیا؟ پہلا رابطہ جو ہم قسم
جو تقسیم کیا وہ یہ کہ جو مستقیم یا ڈائریکٹ خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ میں موجود ہو، یعنی وہ رابطہ جو خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ میں مستقیم طور پر ہو، یعنی ڈائریکٹ موجود ہو رابطہ اس کا۔ دوسرا یہ، یعنی مثال دیں، جیسے خدا کا مخلوق کو خلق کرنا یا ایجاد کرنا، یہ ڈائریکٹ رابطہ یعنی مستقیم رابطہ بتا رہا ہے خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ کا، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ وہ رابطے جو مخلوق کے خلق ہونے کے بعد بنتے ہیں خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ میں، ان کو بولتے ہیں دوسری قسم خدا اور مخلوق کے بیچ کے رابطے کی۔ اس کی مثال رزاق ہونا خداوند متعال کا، جو آپ نے سنا ہوگا دعا میں، رزاق یعنی رزق دینے، بس زیادہ رزق دینے والا۔ تو اب وہ رزق کس کو دے گا؟ جب کوئی موجود ہو تب نا، جب کوئی مخلوق موجود ہو تبھی تو رزق دے گا۔ تو دیکھیں، اب جب خداوند متعال نے مخلوق کو خلق کیا، بنایا، وجود میں لایا، اس کے بعد وجود میں لانے کے بعد یہ رابطہ بنا، یعنی وجود میں لے آیا، مخلوق بن گئی۔ اب اس کے بعد یہ رابطہ آیا، یعنی اب اس مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے، تب جا کے خداوند متعال رزاق کہلایا، ٹھیک۔ نتیجے کے طور پر یہ کہ فعلی صفاتیں جتنی بھی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ کے رابطے کو نظر میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر ایک مہم نقطہ بیان کرتا چلوں، یہ کہ جب بھی خدا اور میٹر یعنی مادی موجودات جتنا بھی میٹرز ہے، ان کے رابطے کو نظر میں رکھا جائے، اس وقت ایک خاص قسم کے فعلی صفات حاصل ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کی فعلی صفات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ خاص قسم کے فعلی صفاتیں جو ہیں وہ وقت اور مکان کی قید میں آئیں گی، ٹھیک۔ مگر یہ سارے جو قید جو آئیں گے، وقت و مکان کی جو قیود آئیں گے، حقیقت میں مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں، مخلوق سے ریلیٹڈ ہیں، نہ کہ اس کے خالق سے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی جو رزق دے رہا ہے، یہ قید، مکان کا قید اور مکان اور زمان کا جو وقت کا جو قید جو ہم لگا رہے ہیں، باؤنڈیشنز جو لگا رہے ہیں، وہ مخلوق کے اوپر ہے، نہ کہ خالق کے اوپر۔ مثال کے طور پر رزاق ہونا خداوند متعال کا، یہ دیکھیں، اب رزق جو دے رہا ہے خداوند متعال، رزاق یعنی زیادہ رزق دینے والا، کس کو رزق دے رہا ہے؟ اپنی مخلوق کو۔ تو جب دیکھیں، مخلوق جب وجود میں آئی، جب بنی، اب یہاں پہ ٹائم شروع ہو گیا، وقت کا کنسپٹ آیا یہاں پہ۔ جب اس نے بنایا اس کو، اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق کو رزق دینا شروع کیا۔ اب یہ جو وقت جو تھا، وہ خالق جو رزق دے رہا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے وقت، یہ جس کو رزق دے رہا ہے یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، وقت اور مکان، ٹھیک۔ تو صفات فعلی جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی فعلی صفت حاصل ہوتی ہیں خدا اور مخلوق کے بیچ کے رابطے کو اگر دیکھا جائے، ٹھیک۔ اور وہ خاص قسم کی جو فعلی صفاتیں ہیں وہ کچھ قید رکھتی ہیں وقت اور مکان کی، جیسے رزق دینا خداوند متعال کا اپنے مخلوق کو۔ ہاں عزیزو، یہ جو صفات فعلی جو ہیں، جتنی بھی فعلی صفاتیں ہیں، اب ان کی مثال ہم آگے کے درس میں لائیں گے اور ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔